بھی ہمارے انتظامی مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اپنے اوپر بھی رحم کرو، ہمارے اوپر بھی رحم کرو، اور یہ ہے کہ ملک پر بھی رحم کرو۔ لیکن ظاہر ہے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، قرآن کا درس۔ تو کچھ ہمارے لوگ جو بدعتی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو بدعت اور خرافات سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آج مولوی صاحب کی پٹائی کریں گے، یہ ہماری بدعات اور ہمارے خرافات اور ہمارے رسومات کے خلاف بولتا ہے، آج مولوی صاحب کی پٹائی کریں گے، اور گھسیٹ گھسیٹ کر کے داڑھی پکڑ کر کے اس کی پٹائی کریں گے۔ مولانا نے جیسے کہ عصر کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ آپ نے تپائی رکھ دی اور اس کے اوپر قرآن رکھ دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ بغیرت آدمی، تو ادھر قرآن بیان نہیں کر سکتا، یہ درس تیرے درس کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، ارے بھائی تم سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے بھی ڈرتا ہوں، بولو کروں کیا؟ اللہ اللہ، مسئلہ سمجھانے کا انداز دیکھو۔ کہنے لگے تم سارے کے سارے ایک طرف، میں ایک ملا غریب کیا کروں؟ تم سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے بھی ڈرتا ہوں، تمہیں بھی راضی کروں یا ان کو راضی کروں؟ تم مجھے جان سے مار دو گے، 5 منٹ 10 منٹ 1 منٹ کی ہو سکتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو جائے، لیکن جہنم کی تکلیف دائمی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کو کس طرح میں بتا دوں؟ آپ لوگوں میں سے مہربانی کرو، دائیں ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا، بائیں ہاتھ اپنا اس طرح کیا۔ کہنے لگے ایک آدمی آ کر کے مجھے محراب سے کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے، میں زور بھی نہیں لگاؤں گا، محراب سے گھسیٹ کر کے مجھے مسجد سے باہر نکالو، تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے کہ احمد علی درس تو دے رہا ہے لیکن اس مظلوم کو چھوڑا نہیں جا رہا، اس کو اس طرح ذلیل کر کے گھسیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے۔ دیکھو، تاکہ فرشتے بھی دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور آسمان بھی دیکھ لے، زمین بھی دیکھ لے، میرا رب بھی دیکھ لے، اور تم میرے اس ہاتھ میں پکڑ لو، مجھے کھینچ لو، میں تیار ہوں، میں مزاحمت نہیں کروں گا، گتم گتا دھکے کی ضرورت نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں کروں گا، بس تم مجھے کھینچو، تاکہ کم از کم وہ خود گواہ بن جائے، فرشتے بھی گواہ بن جائے کہ اس ملا کی مجبوری ہے، یہ غریب درس تو دے رہا ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا رہا، آپ مہربانی کریں مجھے نکال۔ اب وہ جو بدعتی ہے وہ کہہ رہے کہ یار تو آگے ہو جا، ہاتھ پکڑ لے، کہنے لگے میں لڑوں گا نہیں، مزاحمت نہیں کروں گا، بس ایک آدمی گھسیٹ کر کے مجھے نکالے، زور نہیں لگاؤں گا۔ اب ایک اشارہ کر رہا ہے، یار تو آگے ہو جا، دوسرا کہتا کہ یار تو آگے ہو جا، تیسرا کہتے کہ تو آگے ہو جا، ایسے ایسے کر رہے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک نے کہا خبردار، سبحان اللہ، ایک نے کہا کہ خبردار، کوئی ماں کا لال آگے نہ ہو جائے، ہم مولوی صاحب کے ذلت پر تلے ہوئے ہیں، اس کی پٹائی پر آئے ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ یہ برحق ہے، رب جانتا ہے کہ یہ مولوی صاحب برحق ہے، ہم غلط ہیں، خبردار، کوئی بھی ہاتھ میں پکڑ کر کے نہ کھینچے، اس کا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ بدعتی، اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا، اس نے کہا کہ یہ جرأت نہیں کرنا۔ اب مولانا کھڑا ہے، ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، کہہ رہے کہ بھئی مجھے نکال دو، کوئی بھی نکال نہیں رہا۔ بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے پیارے جو میرے طرف سے آسمان سے آتا ہے وہ سب سنا دو۔ یہ نہیں میرے بھائی جنت کی حوریں ہوتی ہے، جنت کے اتنے حوریں ہوتے ہیں، اتنے کمرے ہوتے ہیں، یہ نہیں سنا تھا کہ جہنم میں کیا ہوتا ہے، جہنم میں جوتے پڑتے ہیں، کہ تیرے اس بدکاری پر بغیرت جو تو کر رہا ہے اس پر کیا ہو رہا ہے، بس میٹھی میٹھی۔ نبی
نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، کفر سے ڈراتا ہے، اللہ کی بغاوت سے ڈراتا ہے، زنا سے ڈراتا ہے، سود سے ڈراتا ہے، معصیت سے ڈراتا ہے۔ نبی کی یہ 2 ذمہ داری ہیں، نبی بشیر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، نذیر زیادہ تر ہے، نذیر پہلے ہے، بشیر بعد میں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو منہ کالا ہے، ان کو جب یہ چیز نہیں بتائیں گے تو اس مولوی سے تو بہت خوش ہوتے وہ۔ آخرکار مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نہیں نکالے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں نبی بھی مجبور ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو کڑوا لگے یا کسی کو میٹھا لگے، کسی کی طبیعت کے مطابق ہو یا اس کی طبیعت کے مطابق ہو، آبا و اجداد نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کی رسومات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک، آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو اس طرح نہیں کرے گا، وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تو ہر بات کی تبلیغ نہیں کرے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے پھر یہ ہے کہ میری قاصدی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اپنا قاصد بنا کر کے آپ کو زمین میں بھیجا، میں اللہ ہوں تو خلیفۃ اللہ ہے، میں اللہ ہوں تو خلیفۃ اللہ ہے، میں اللہ ہوں تو رسول اللہ ہے۔ رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے، جو اصل آقا سے مل کر کے دوسروں کو آ کر کے بتا دے کہ میرے آقا کا پیغام یہ ہے۔ رسول کا معنی یہی ہوتا۔ آپ نے کرنا ہے، ہر طرح سرد بھی بتانا ہے، گرم بھی بتانا ہے، گردن کا کٹنا بھی بتانا ہے، جنت کی بشارتیں بھی بتانی، جہنم کا بھڑکنا اور جہنم کی غیظ و غضب کو بھی بتانا۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، وہ اتنے غصے میں پھٹ جاتا ہے، جیسے کہ پٹھان اور بلوچ کو اللہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو، غصہ آ جائے تو رگ بہت سے لوگوں کے دماغوں کے پھٹ جاتے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے، وہ تھا بھی بڑا غصہ والا، اللہ بلا کرے، بس ایک آدمی کو جوتا مارا، اس کو پھر پکڑ لیا لوگوں نے، بندوق اس نے اٹھایا، پھر لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگے چھوڑو چھوڑو، زور لگاتے لگاتے قداور، بس دماغ کے رگ اس کے پھٹ گئے، چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بہت سے پٹھانوں کو، بلوچوں کو، سندھی غریب اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ نرم ہوتے ہیں، مہاجر بھی نرم ہوتے ہیں۔ پٹھان اور بلوچ پہلے کام کرتا ہے، بعد میں سوچتا ہے، پہلے لڑتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو اور غصے میں آ جائیں، دماغ کا رگ پھٹتا ہے۔ فرماتے جہنم بھی تمہارے انتظار میں، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، لاجل الغیظ، اتنا غصہ ہے۔ کلما القی فیہا فوج، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی بڑے بڑے پیٹ والے سنڈوں کو اٹھا کر کے جب اس میں ڈال دیا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروغہ جو ڈیوٹی پر مقرر ہے وہ کہیں گے بتاؤ، نبی نے ہر بات تمہیں بتائی نہیں بتائی، قرآن نے تمہیں بتایا نہیں بتایا، سب کچھ تمہارے پاس آیا نہیں آیا، یہ تو پہلے بتاؤ۔ یا نبی نے کوتاہی کی ہے؟ اگر نبی کچھ چھپائے تو پھر امت کے لیے گنجائش ہوگی کہ اس حکم پر، سود کھانے پر، اے اللہ تو مجھے جہنم میں گلا سڑا کر کے مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز بیان کی۔ جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بعض نے 80,000 کا مجمع لکھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں حل بلغتو، میں نے سب کچھ پہنچایا، حل بلغتو، میں نے سب کچھ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں پیارے، آپ نے کچھ چھوڑا نہیں۔ فرمایا اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، اللہم اشہد قد بلغتو، اللہ تو گواہ رہ، یہ 1.25 لاکھ کہہ رہے محمد نے کچھ چھوڑا نہیں، اللہ تو گواہ رہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، صرف جنت والی باتیں بیان نہیں کی، اتنی حوریں ملتی ہے، 70 حوریں ملتی ہے۔ میں نے ربا کی حرمت کو بھی بیان کیا، سود کی حرمت کو بھی بیان کیا، زنا کی یہ کی حرمت کو بیان کیا، شراب نوشی کی حرمت کو بیان کیا، ڈکیتی قتل کی حرمت کو بیان کیا، غیبت کو میں نے بیان کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں نکلی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نے فرمایا
کہ الربا 70 جزءا، ربا کے 70 نحوستیں ہیں، 70 حصے، 70 میں 69 حصے، 69 حصے تو زیادہ خطرناک ہے، لیکن 70واں حصہ جو سب سے آسان، جس کی نحوست کم ہے بنسبت 69 حصوں کے، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی کیا نحوست ہوگی، لیکن ربا کی جو سب سے ایسر ہوا، سب سے آسان جو نحوست ہے وہ یہ کہ ان ينكح الرجل امه، جو آدمی سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، سود کو رواج دیتا ہے، وہ اپنی ماں کی عزت کو لوٹتا ہے، گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ یہ پیغام ہمارا پوری دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن میں ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی مولوی نے یہ کہا کہ غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعض ساتھی ہمارے بات چھپاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں کب تک چھپائیں گے، اس کی بارگاہ میں تو جائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔